الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. معزز مشاہدین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب یا معروف رسالہ الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا کہ شیخ نے فرمایا کہ 3 باتیں سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اور اس نے ہمیں یوں ہی محمل نہیں چھوڑا ہے. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، حمل محمل کے معنی میں کہ اللہ نے ہمیں محمل، بیکار، بے معنی، لغو اور فضول نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری طرف اپنے رسول بھیجے ہیں. جو لوگ ان رسولوں کی پیروی کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ان رسولوں کی نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے. اس کے سمعی اور عقلی دلائل پر بات ہو چکی ہے. اب تیسرا جملہ ہے، اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، محمل نہیں بنایا ہے، بے معنی اور لغو نہیں پیدا کیا ہے. اس کی بھی عقلی دلیل بھی ہے اور سمعی دلیل بھی ہے، وحی اور کتاب و سنت کی دلیل بھی ہے. کتاب و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس پلٹ کر آنا نہیں ہے؟ تو یہ تمہاری سوچ، یہ تمہارا وہم و گمان، یہ تمہارا خیال باطل ہے، ناحق ہے. دوسری جگہ سورہ قیامہ میں 36 سے 38 نمبر آیت تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ کسی وقت ایک نطفہ نہیں تھا، منی کا قطرہ تھا جسے ٹپکایا جاتا ہے اور پھر اسے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی تخلیق پیدا کر کے اسے انسانی صورت عطا کرتا ہے. کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، کسی کو بچہ، کسی کو بچی. اسی میں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث اللہ تعالیٰ نے اسی ایک قطرے سے پیدا کر دیا. تو یہ سب کچھ جو اللہ نے کیا ہے، کیا یوں ہی کیا ہے یا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت عظیم مقصد ہے. بے مقصد اللہ تعالیٰ نے ناحق کائنات کو نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے جو یہ پیدائش کی، جو وجود عطا فرمایا، جو اتنی بڑی کائنات بنائی، جو قسم قسم کی روزی مہیا کی، یہ سب بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو حکم دے اور انہیں کچھ چیزوں سے روکے، کچھ باتوں کا حکم دے، کچھ چیزوں سے روکے. اگر وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں تو پھر اللہ ان سے راضی ہو کر کے انہیں اپنے انعام سے نوازے گا، اور جو لوگ اللہ کے ان حکموں کی تعمیل نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو کے انہیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتاتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں انہیں حکم دوں کہ وہ میری ہی عبادت کریں. میں ان سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. اللہ ہی ہر طرح کا رزق دینے والا ہے اور وہ بہت طاقتور اور بہت مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں پیدا کیا کہ ہم ایک دن پیدا ہوں، ایک دن مر جائیں اور دنیا میں یوں ہی اپنا وقت گزار دیں، وقت کاٹ دیں کھیل کود کر کے۔ کھیل کود اور تماشا کی صورت میں اللہ نے اس دنیا کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ یہ دنیا ایک مقصد کی خاطر بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان سے بندے کو گزرنا ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کامیابی پر اسے انعام عطا کرے گا، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح سے یہ تو رہی یہ سمعی دلائل۔ عقلی دلائل میں آپ اگر غور کریں، عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور اس میں اتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو اس قدر حکمت والا ہے، جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات یوں ہی بے مقصد بنائے، کھیل تماشا کے لیے بنائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بعید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ با مقصد بنائے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے حکموں کی تعمیل کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نیک ہیں، اچھے ہیں، جو ہے لوگوں کے کام آتے ہیں، نفع بخش ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مضرت رساں ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، قتل و خوریزی کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، وہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے جرائم کی سزا اس دنیا میں انہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو برابر کر دے، یا جو برے ہیں ان کو کوئی سزا نہ ہو اور جو اچھے ہیں ان کو کوئی انعام نہ ہو۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ خود کوئی انسان اپنے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ دو لوگ جو اس کے لیے یکساں نہیں ہیں دونوں کو یکساں کر دے، جو غیر برابر کو برابر کر دے۔ یہ ایک عام عقل مند آدمی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جو ساری عقلیں عطا کرنے والا ہے، جو اتنی بڑی حکمت والا ہے، وہ فرما برداروں کو، نافرمانوں اور مجرموں کو کیسے یکساں کر دے گا؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے بدکاریاں کی ہیں، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو ایمان والوں کی طرح، نیک عمل کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے، ان کی موت اور زندگی سب برابر ہوگی؟ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجرمین اور مسلمین، فرما بردار، اطاعت شعار اور نافرمان، سرکش اور باغی اور ظالم سب یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی سوچ وہ لوگ رکھتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہ سوچ ان کی ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں رد کیا ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ زمانے کا الٹ پھیر ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات وہ پورے یقین اور علم کے ساتھ نہیں کہتے ہیں، یہ صرف ان کا گمان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے، یہ علم تو نہیں ہے، یہ تمہارا وہم و گمان ہے۔ اور انبیاء علم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف سے وہ علم لے کے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات یوں ہی پیدا نہیں کی گئی ہے۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمل نہیں چھوڑا ہے، لغو اور بے مقصد اور بے معنی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیسے ہمیں معلوم ہوگا
اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ جو انبیاء اور رسولوں کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو انبیاء اور رسولوں کی بات کو ٹھکرا دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ انشاءاللہ ان باتوں کی تفصیل ہم اگلے دروس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔